پروردگار عالم نے اپنے اولیاء کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے اور ان کو بڑی بلند شانیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کی عظمتوں کو، ان کی رفعتوں کو سمجھنا یہ ہمارے آپ کے بس کی چیز نہیں ہے۔ اور پھر سرکار غوثیت مآب کی شان کہ جو تمامی اولیاء کے سرتاج اور سلطان ہیں، تو ان کے عظمت اور کمال کا اندازہ لگانا یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ ایک پہلو ذہن میں رکھیں کہ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی ہیں۔ بھئی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا میں پیدا ہوئے، رب تعالی نے جب انہیں توفیق عطا فرمائی، انہوں نے محنت کی، مشقت کی، ریاضت اور مجاہدہ کیا، اور پھر رب نے جیسا چاہا انہیں مقام عطا فرمایا۔ لیکن میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی ہے۔ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں آپ جلوہ فرما ہیں، تو اسی وقت سے رب تبارک و تعالی نے آپ کو ولایت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے، ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ غالباً تحفہ قادریہ شریف میں یا آپ کی سیرت کی دوسری کتابوں میں یہ تذکرہ نظر سے گزرا کہ پیدائش مبارک کے بعد اب جتنا وقت بھی گزرا ہو، والدہ ماجدہ آپ کو گود میں لیے ہوئے کھلا رہی ہے۔ بھائی ماؤں کا دستور ہے محبت کا اور شفقت کا انداز کہ گود میں کھیلنے والے بچے بظاہر بات نہیں سمجھتے نہ بولتے ہیں، لیکن مائیں ان سے بہرحال گفتگو کرتی ہیں، ایک اپنا انداز ہے۔ یہ بھی شفقت کا یہ قدرتی نظام ہے۔ تو علماء سیر نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت عمر شریف 40 دن کی رہی ہو، کم و بیش یا زیادہ جیسا بھی، آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو اپنی گود میں لیے ہوئے کھلا رہی ہے اور محبت سے فرما رہی ہیں کہ اے بیٹے عبد القادر جیلانی، میں نے تمہیں اپنے شکم پاک میں رکھا، مشقتیں برداشت کی، اور میں نے تمہاری پرورش میں محنت کی، ایک اپنا انداز ہے، اس طریقے پر گفتگو فرما رہی ہیں۔ تو اس کم عمری کے اندر میرے غوث اعظم نے کلام فرمایا۔ کم عمری ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اللہ تعالی کہ قدرت سے اپنے جس بندے کو وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور بھئی واقعات شاہد ہیں، اور ایک ضمن بات آ گئی کہ غالباً حضرت سیدنا شیخ ابو النجیب عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کا آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے بغداد شریف میں، ایک آدمی سامنے سے آیا، اس کے ہاتھ میں کچھ پھل تھے، تو ان پھلوں نے آپ سے کلام کیا۔ پھل لے کر چلنے والا آدمی تو نہیں سمجھ سکا، آپ نے اسے روکا اور فرمایا کہ یہ سیب یا جو پھل بھی تیرے ہاتھ میں ہے انہیں میرے ہاتھ بھیج دیں، چونکہ یہ شکایت کر رہے ہیں اور مجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ بھئی پھل ہے، اس کی گفتگو ہر آدمی عام طریقے پر تو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اس شخص نے کہا ان کی فریاد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ کے یہ پھل
مجھ سے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ یہ آدمی شرابی ہے، اس نے مجھے خریدا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ یہ شراب پینے کے بعد مجھے کھائے گا، تو آپ مجھے شراب کی گندگی سے بچا لیجئے، اس کے ہاتھوں سے مجھے خرید لیجئے۔ یہ پھل مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ آدمی لرزنے لگا، کانپ گیا اور کہا حضور بے شک جو آپ نے کہا یہی بات حق ہے کہ میں شرابی بھی ہوں، میں نے ان پھلوں کو اسی لیے خریدا ہے کہ شراب پینے کے بعد میں انہیں کھاؤں گا، تو جب اس پھل نے فریاد کی ہے تو اب میں سچی توبہ کر رہا ہوں کہ میں شراب کے قریب نہ جاؤں گا۔ دیکھو بتانا یہ ہے کہ قدرت اگر توفیق عطا فرمائے، مرض یہ رب ہو تو میاں درخت کا پھل بھی اللہ کے ولی سے گفتگو کرے۔ پھر اگر میرے سرکار غوث اعظم اپنی کم عمری میں اپنی والدہ ماجدہ سے کلام کریں تو کیا تعجب کی بات ہے، جبکہ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ تو جب والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ اے بیٹے عبد القادر جیلانی، میں نے تمہارے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں اور بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، محبت کا انداز ہے، فرما رہی ہے، تو میرے غوث اعظم نے کلام فرمایا اور عرض کیا اے والدہ ماجدہ، اس سے انکار نہیں ہے کہ جو آپ کے حقوق ہیں میرے اوپر، جو آپ کا معاملہ میرے ساتھ ہے، جو مشقتیں اور تکلیفیں آپ نے جھیلی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جب میں آپ کے شکم پاک میں تھا تو میں نے بھی آپ کی ایک خدمت انجام دی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آپ کی ایک خدمت انجام دی ہے، اور وہ خدمت یہ ہے کہ جب میں آپ کے شکم پاک میں تھا، آپ باغ میں تشریف لے آئیں، سیب کے درخت ہیں، آپ نے ایک پھل کے توڑنے کا ارادہ کیا کہ اس پھل کو آپ توڑیں اور کھانے کی نیت تھی، لیکن پھل اونچائی پر تھا، تو آپ نے لکڑی کا ایک کوئی سامان منگوایا، اس پر کھڑی ہوئی اور اس پھل کو جب توڑنے کا ارادہ کیا تو یاد کیجئے آپ کے جگر میں، آپ کے شکم پاک میں بڑی شدت کا درد اٹھا اور آپ اس لکڑی کے سامان سے نیچے اتر گئیں، اور جیسے ہی آپ نیچے اتری، سیب کے پھل کے اوپر سے ایک زہریلا سانپ کا بچہ گرا اور مارا گیا۔ تو آپ کے شکم پاک میں جو درد اٹھا تھا وہ صرف یہ تھا کہ میں نے اپنی ولایت کی نگاہ سے دیکھا کہ سیب کے پھل پر زہریلے سانپ کا بچہ لپٹا ہوا ہے، آپ کا ہاتھ بے خیالی میں پہنچتا تو وہ ڈس لیتا، اسی لیے میں نے آپ کے جگر میں چٹکی لی تیزی کے ساتھ کہ اس درد کی وجہ سے آپ پھل تک ہاتھ نہ پہنچا سکی، اتنے میں سانپ کا بچہ نیچے گرا اور مار دیا گیا۔ تو میں آپ کے شکم پاک میں تھا، لیکن میں نے آپ کی یہ خدمت انجام دی۔ اللہ رے میرے غوث اعظم کا مقام، میرے غوث اعظم کی شان، میاں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جن کی ہم یاد منا رہے ہیں، ان کی عظمتوں کو دیکھو، ان کے فضائل کو دیکھو، ان کے مقامات کو دیکھو۔ جو لوگ بے بہرا ہیں مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا، یہ تو ان کا مقام ہے کہ جنہیں قدرت نے وہ نگاہ، وہ شعور، وہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور جب بات بچپنے ہی کی ہے تو میرے غوث اعظم کی سیرت کا ایک دو پہلو اور دیکھتے چلے کہ بچپن ہی سے آپ کی شان ولایت، آپ کا مقام، آپ کا درجہ دنیا دیکھ رہی تھی، اور گویا قدرت نے بتایا کہ دنیا دیکھ لے کہ جب بچپنے میں آپ کا یہ عالم ہے تو آگے چل کر کتنا اونچا مقام ہوگا۔ روایت یہ بھی ملتی ہے
مشہور روایت ہے کہ سرکار غوثیت مآب کی ولادت پاک رمضان شریف کی چاند رات میں ہوئی ہے کہ شب رات کی 29 تاریخ تھی. مطلع صاف نہیں تھا کہ رمضان شریف کا چاند اس علاقے میں نظر آتا. علماء فرماتے ہیں کہ کم و بیش ٹھیک تہجد کی نماز کے وقت یعنی سحری سے چند گھنٹے 1-2 گھنٹے یا جو بھی اللہ بہتر جانے پہلے میرے غوث اعظم کی ولادت پاک ہوئی. اور جب سحری کا وقت پورا ہوا لوگوں نے عموماً جب سحری کے وقت سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو میرے غوث اعظم نے بھی والدہ ماجدہ کا دودھ پینا چھوڑ دیا. اور چون اگر چاند کی تحقیق نہیں ہوئی تھی نماز فجر کے بعد آپ کے نانا جان کی خانقاہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. چاند کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے کہ چاند ہوا یا نہیں. اتنے میں گھر سے خادمہ نے آ کر خبر دی کہ حضور آپ کے یہاں رات جو نواسے پیدا ہوئے ہیں انہوں نے سحری کے وقت تک تو والدہ ماجدہ کا دودھ پیا ہے لیکن سحری کے وقت سے انہوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے. ہم لوگ پریشان ہیں کہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی یا کوئی مرض تو نہیں ہو گیا. حضرت سیدنا عبداللہ سومعی جو ولی کامل اور قطب وقت تھے آپ نے فرمایا کہ دیکھو بظاہر ابھی 29 کے چاند کی تصدیق نہیں ہوئی لیکن میرا یقین ہے کہ تھوڑی دیر میں چاند کی تصدیق ہو جائے گی اور یقین ہے کہ آج رمضان شریف کا پہلا روزہ ہے تو میرا نواسا مادرزاد ولی ہے اور رب نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ پیدا ہوتے ہی شریعت کے احترام میں روزہ رکھنا شروع کر دیا. فرمایا یہ میرا گمان ہے اور میرا یقین ہے. ابھی آپ اتنا فرما رہے تھے کہ علماء سیر فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ باہر سے آئے باشرہ حاضر ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اور عرض کیا حضور ہم فلاں علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں اور ہم نے کل 29 تاریخ کو اپنی آنکھوں سے رمضان شریف کا چاند دیکھا ہے. ہم رمضان شریف کے چاند کی شہادت دینے آئے ہیں اور آج پہلا روزہ ہے. آپ نے اعلان کرا دیا تو اندازہ لگاؤ غوث اعظم کی ولایت کا کہ بظاہر چاند کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن رب نے وہ شعور عطا فرمایا ہے کہ چاند ہو گیا ہے اور آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا. راوی کہتا ہے کہ دودھ پینے کے زمانے میں جب جب رمضان شریف کا مہینہ آیا میرے غوث اعظم نے پورے مہینے کا روزہ رکھا ہے ایک روزہ نہیں چھوڑا. میاں یہ ہے بچپنے کا عالم.